السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ حاضرین، طہارت کے احکام اور مسائل، پچھلے درسوں میں ہم نے طہارت کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں سنی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ طہارت کی فضیلت کیا ہے، پاکی حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر آج کے درس میں ایک دو آیتیں اور ایک آدھ حدیث انشاءاللہ بول کر اپنے درس کو ختم کر دوں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی پاکی حاصل کرتا ہے اللہ کی محبت اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اہل قباء، مسجد قباء کا ذکر کیا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مسجد قباء کے سلسلے میں کہ مسجد تقوی جو تقوی کی بیس پر بنائی گئی ہے، مسجد قباء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسجد تقوی کہا، تو اس میں آگے اللہ فرماتے ہیں فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ یہ قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی نزول کے بعد اہل قباء کے پاس گئے، پوچھا بھائی کیا ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک تو آپ کے علاقے میں مسجد ہے، مسجد قباء، جو اسلام کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی پہلی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ داخل نہیں ہوئے تھے، چونکہ آج مدینہ وسیع ہوتے گیا، توسیع ہوتے گئی، تو آج مدینے میں داخل ہے یہ مسجد، مگر پہلے مدینے سے باہر قبیلوں میں بٹا ہوا تھا مدینہ سب، تو وہاں پر مسجد بنی گئی۔ اور آپ لوگوں کی جہاں پر مسجد قباء ہے، آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعریف کی ہے، ایسی کیا خوبی ہے آپ میں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اندر خوبی یہ ہے پاکی کی کہ ہم ایک تو ڈھیلوں سے پاکی حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ استنجا ڈھیلوں سے بھی کرنا جائز ہے کہ کم از کم 3 ڈھیلے ہونا چاہیے، آداب سکھائے گئے ہیں حدیث میں۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو ڈھیلوں سے کر سکتے ہیں، پتھر سے کر سکتے ہیں۔ کتنے ہونا چاہیے؟ کم از کم 3 ہونا چاہیے۔ شریعت کی روح سے 3 پتھروں سے اگر کوئی صاف کر لیں تو شریعت کی روح سے صاف ہے۔ تو وہ بتائے ایک تو ہم ڈھیلوں سے صاف کرنے کے بعد اس پر پھر پانی سے بھی صاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی اور اپنی محبت کو ان کے لیے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پاک رہنے والوں کو اللہ کی محبت لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں ما من مسلم یتطہر فیتم الطہور الذی کتب اللہ علیہ فیصلی هذه الصلوات الخمس الا كانت کفارۃ لما بینہن۔ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کر کے طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی
وضو کر لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے طاہر ہو گیا، پاک ہو گیا وہ، اور اس طرح طہارت کو مکمل کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. پھر یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو یہ نمازیں اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. نماز عصر میں کسی نے وضو کیا، پاکی حاصل کر لی، نماز عصر پڑھی، پھر نماز مغرب کے وقت وضو کیا، پاکی حاصل کی، نماز مغرب پڑھی، تو اس کے درمیان جو عصر تا مغرب گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی کی زمین چھینے یا کسی کا مال کھائیں، ہے نا؟ ہاں نہیں، یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہیں. گناہ صغیرہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دوسری چیز، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ توبے سے ہی معاف کرے گا. اور گناہ کبیرہ جو لوگوں کے حق میں ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے لوگوں سے کلیریفیکیشن، جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح مغرب میں وضو کرتا ہے، پھر عشاء میں وضو کیا، اس کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ جو گناہ صغیرہ ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ طہارت سے رہنے کی فضیلت حدیث میں وارد ہے. اس طرح دوسری حدیث ہے، وضاحت کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطایا من فیہ الحدیث. جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو گناہ ہیں نکل جاتے ہیں. پھر اسی طرح ناک میں جب پانی لیتا ہے تو ناک میں جو گناہ ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں. چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. پیر دھلتا ہے تو اس طرح سے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیر سے جو گناہ صغیرہ ہوئے، سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اتنی زیادہ فضیلت خاص طور سے پاک رہنے والوں کی اور وضو سے رہنے والوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک آخری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ جو آدمی طہارت میں سستی کرتا ہے، پاک رہنے میں سستی کرتا ہے، پاکی حاصل کرنے میں، خصوصاً وہ پاکی جس کو لینا لازم ہے، اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے. مشہور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث پوری پڑھوں گا میں. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی. ایک قبروں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک دیوار کے پاس سے گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے 2 انسانوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی. یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سنائی دیتا ہے. یہی بات ہے حق؟ یہی بات حق ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنائی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنائی. ہر قبر کی بات ثبوت نہیں ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے عالم میں آپ نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، جنت کے قریب جہنم کے قریب کا ذکر ہے، وہ بھی حدیث ملتی ہے. اسی طرح خواب میں جنت و جہنم کی سیر ہے، وہ بھی حدیث ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کرائے، ہر خواب میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سمے 2 انسانوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، یہ سنائی دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر. یہاں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کوئی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بس تھوڑی کوتاہی. پہلی کیا ہے؟ قال کان احدہما لا یستتر من بولہ. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو
پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرتے سمے چھینٹے اڑ جاتے تھے، سستی کرتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا، تو کیا ہو رہا معاملہ اس کا؟ قبر کا عذاب ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کا جو ذکر کیے ہیں، کچھ گناہوں کا ذکر ہے اس میں جو قبر کے عذاب کے سلسلے میں ہے. اس میں سے یہ 2 گناہ، ایک تو چغل خوری یا غیبت کہیں، چغل خوری یا غیبت، ایک معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ طہارت کے معاملے میں سستی برتتا تھا، کوتاہی کرتا تھا، نظر انداز کرتا تھا اس معاملے کو، تو اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ عذاب دیا جا رہا ہے. تو اس میں وعید ہے اس شخص کے لیے جو طہارت میں سستی برتتا ہے. اسی لیے پیشاب ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں پر چھینٹے نہ اڑ سکے، چھینٹوں سے بچ سکے. پیشاب بیٹھ کر کے کرنا آداب میں سے ہے. ہاں اگر کچھ مقامات ایسے ہیں بیٹھ کر کرنے سے چھینٹے اڑ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے کرنا کر سکتے ہیں، یہاں پر جواز ہے. اگر بیٹھ کر کرنے سے چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر جواز ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے کریں، اس کے لیے بہتر ہے. تو آداب میں سے بیٹھ کر کرنا ہے، چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہو تو کھڑے ہو کر کے کرنا اس کے لیے بہتر ہے. یہ کچھ باتیں تھیں طہارت کی فضیلت کے سلسلے میں. انشاءاللہ کل سے ہم پانی کے متعلق باب شروع کریں گے کہ پانی کون سا پانی ہے جو پاک کرتا ہے. مطہر پانی کہتے ہیں ایسا پانی جو خود پاک ہو اور دوسرا جو ہے پاک کرے. تو کون سا پانی ہے، وہ پانی کی شروط کیا ہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، پانی کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ کل کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے. طہارت کے احکام اور مسائل، اس پر ہمارا سلسلہ وار چل رہا ہے. کل کے درس میں ہم نے طہارت کی کیا فضیلت ہے اس کو جانا تھا، اور وہ آدمی جو پاکی کے معاملے میں غفلت برتتا ہے، تساہل برتتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اس کو بھی ہم نے کل کے درس میں جانا تھا. آج انشاءاللہ العزیز پانی سے متعلق کچھ احکامات ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پانی کب گندا ہوتا ہے اور کون سے پانی میں طہارت حاصل کی جاتی ہے، پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور پانی میں اگر ملاوٹ ہو جائے، نجاست مل جائے تو اس کی کیا صورت ہے، اور پانی کب گندا ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ بات علم میں آ جائیں کہ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. پانی کے ذریعے سے ہی پورے جاندار جی رہے ہیں. پانی اگر نہ ہو تو انسانوں کے لیے، دوسرے جانداروں کے لیے، تماموں کے لیے مسئلہ بن جائے گا اور مشکل ہو جائے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ قحط سالی نازل کر دے، یہ ایک عذاب ہے، جیسا کہ پچھلے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کے ذریعے سے عذاب دیے تھے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. محمد پوچھو کافروں سے کہ تمہاری کیا رائے ہے، اگر ہم پانی کو تہ تک پہنچا دیں تو کون لائے گا گہرائی سے پانی؟ تو اللہ تعالیٰ پانی دیتے ہیں، اور پانی جو ہے اللہ کی نعمت ہے. اور پانی جو ہے اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ پانی پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. معلوم یہ ہوا کہ برسات کا پانی جو ڈائریکٹ حاصل ہوتا ہے وہ پاک ہے. برسات کا پانی پاک ہے جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ آسمان سے آتا ہے. بلکہ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برسات کے سمے ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اوپر کا قمیص کھولے تھے، پانی کو اندر لے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برسات کے سمے. جب برسات پڑ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ پانی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، وہاں آسمان سے یہ پانی آ رہا ہے. تو برے کیف اللہ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا وہ کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی بارش کا پانی پاک ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، ہم تم پر آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ نازل کرتے ہیں پانی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کریں، اس پانی کے ذریعے سے تمہیں کیا کریں؟ پاک کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز گندا نہیں کرتی. تو اب تک یہ بات معلوم ہوئی ہمیں جو بھی دلائل میں نے 3 دلیلیں پیش کیا. ایک پانی اللہ کی نعمت ہے، اور دوسری چیز اللہ جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں وہ پانی کیا ہے؟ پاک پانی ہے. چلیے پانی ناپاک کب ہوتا ہے، گندا کب ہوتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں کچھ اصول، کچھ ضابطے شریعت دیے ہیں کہ اسی صورت میں پانی ناپاک ہوتا ہے. یعنی اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو ایسی صورت میں اس پانی سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، وضو آپ کا نہیں ہوئے گا. اگر آپ وضو کریں گے تو بھی وضو نہیں ہوا آپ کا، گندا پانی ہو گیا وہ. اسی طرح آپ نے غسل کیا تو شریعت کی روشنی میں آپ پاک نہیں ہوئے. چلیے پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ پانی ناپاک ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول دیے ہیں. حدیث میں فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا یہ کہ پانی پر اس ناپاک چیز کی بو، اسمیل ہوتے ہیں، اسمیل جی، بو، ٹیسٹ، ذائقہ، اور تیسری چیز رنگ غالب ہو جائے. یعنی 3 چیزیں اگر آ جائیں، کیا کیا؟ بو اور رنگ اور ٹیسٹ. یہ 3 چیزیں اگر آ جائیں پانی میں اور وہ گندگی پڑ کر کے، گندی چیز پڑ کر کے اگر پانی پر یہ 3 چیز، یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز غالب ہو جائے، پانی ہے آپ اٹھائے بدبو آ رہی ہے پانی میں، ہاں، یا اسی طرح پانی کا جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ سے ہٹ کر کے رنگ اس پانی کا بدل گیا ہے، یا پھر آپ نے پانی جو کلی لی ٹیسٹ اس کا بدل گیا ہے. تو ایسی 3 چیزیں، یہ اور یہ گندگی، یہ نجاست جو ہے غالب آ جائے، محسوس ہو جائے، تو شریعت کی روشنی میں کیا ہے؟ یہ پانی ناپاک ہے. اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس پر علماء اکرام کا کلام ہے کہ اس کے ضعف ہونے پر، مگر کچھ علماء اکرام نے اس کو حسن درجے تک پہنچایا ہے، اس کو اور اس جیسی دوسری حدیثوں کو. مگر علماء کا اجماع ہے. علماء کا کیا ہے؟ اجماع. اجماع بولے تو پورے علماء ایک رائے دے، اور وہ علماء کون ہونا ہے، عالم کون ہونا ہے اجماع کے لیے، وہ شروط بھی ہیں. اور اجماع بھی جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہی، ایسے ہی نہیں کہ ہندوستان کے کسی بھی مدرسے کے علماء بیٹھ گئے، ہاں کچھ مفتیان بیٹھ گئے، وہ خود اپنے سے طے کر لیے کہ ہم سب مفتی ہیں، پھر کوئی ایک فتویٰ دے دے ہمارا سب کا اجماع ہو گیا، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز جائز ہے. نہیں، شریعت کی روح سے عالم کون ہوگا اور اجماع کی صورت کیا ہے، یہ سب تفصیلی بات ہے.
تو بہرحال آپ اس کو یہ سمجھے جیسے قرآن دلیل ہے، حجت ہے، حدیث حجت ہے، ویسے اجماع بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور اجماع کے شروط ہیں، وہ اجماع جو ہے قرآن اور سنت، وہ اصل نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی طرح اصل نہیں ہے، مگر اجماع بھی قرآن اور حدیث کے روح سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو علماء امت کا اجماع ہے کہ اگر پانی میں یہ 3 چیزیں اگر غالب ہو جائیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ کیا ہے 3 چیزیں؟ بالکل، آپ اس چیز کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز کل اسی بات سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کو صحیح معنی میں جس طرح علماء سمجھا ہے ویسے سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔